اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرا نام ڈاکٹر محمد عمران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، سن رہے ہیں بلکہ نالج ایولیوشن۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور کانسیپٹ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ورڈ ڈیجیٹل خلافہ، اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور سٹارٹنگ پوائنٹ کیسا ہو۔ میری ڈیفرنٹ جو نالج بیسڈ ریزننگ کرتا ہوں، کانسیپٹس آتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہا ڈیفرنٹ اینگلز میں، یعنی ایک یہ ورلڈ لیول پہ جب سارے ہم اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ، تمام مذاہب اکٹھے ہو کے جب ہمیں قرآن و سنہ کو ہم واقعی ڈیٹیل میں جب پڑھیں گے تو ہمیں معلوم اب ہو چکا ہوگا کہ جس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے اور اللہ ہی ایک سپریم اتھارٹی ہے، اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور بس ہم لوگ بھٹک گئے تھے، کوئی ڈیفرنٹ ہم لوگوں نے مذاہب بنا لیے، اور اس میں یہودی جوش لابی میں جو ایک ایلمناٹیز ہیں یا فری میسنز ہیں، یا انہی میں پھر بعض سیٹن سیکرٹ کمیٹیز بھی ہیں، تو ان لوگوں نے پھر موقع سے فائدہ اٹھایا اور تمام مذاہب کو مذہب اور زبان اور رنگ کی بیس پہ اور معصودی نظام کی بیس پہ انہوں نے سب کو لڑوانے کی کوشش کی۔ تو اب ہم سب کو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب میڈیا کا دور ہے، اب ہم سب کو بڑا کریٹیکلی انالائز کر کے تو پھر اب ان کے کہنے پہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بہت نقصان ہو چکا ہے، کئی جنگیں ہو چکی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اٹامک ایکسپلوژنز بھی ہوئے ہیں، اور ففتھ جنریشن وار تو ہر دن جاری رہتی ہے۔ تو ابھی ہمیں سب کو چاہیے کہ ان سے ہم ہر چیز کو ریئلی سمجھیں، اور یہ دنیا کے بھی مشکل سے 60-70-80 سال رہ چکے ہوں گے، اللہ نوز بیٹر ڈیفینیٹلی، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے جس طرح کہا کہ 15 صدیاں ہیں اندازاً، تو 1445 ہجری تو ہو چکی ہے۔ تو اب ہم سب نے ریئلائز کرنا ہے اور زمین دنیا کی تمام فرقوں کو ختم کر دینا ہے اور تمام مذاہب کو اسلام میں کنورٹ کر دینا ہے انشاءاللہ، اور تھارولی قرآن اور سنت حدیث کو پڑھنا ہے اپنی اپنی لینگویجز میں، تاکہ ہم سب کو نماز، قرآن، حدیث اور پورے اسلام کی سمجھ آ جائے۔ اور ہم نے بیسیکلی بزنس کے تھرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کاروبار کیا، اور میں سمجھتا ہوں ڈیجیٹل اسلام ایک بارٹر سسٹم جس میں آن لائن اینڈ آف لائن ایکسچینج آف گڈز اینڈ سروسز میں اسلامک سروسز کے تھرو ہم سب گڈز پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے شہر بنا سکتے ہیں جو سنت کے مطابق پوری دنیا میں ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی سنت کے مطابق اس کو ویریفائی کر لیا جائے اگر، تو ہم بجائے بڑے بڑے شہر بنانے کے جو کہ اٹامک ایکسپلوژن کو دیکھ کے پلاننگ کی گئی تھی، اس میں چھوٹے سنت کے مطابق چھوٹے شہر بنا لیں، بے شک ان کے گورنرز بنا لیں، اور یہ پوری دنیا کو اس میں کنورٹ کر دیں چھوٹے شہروں میں، اور جن کو اسلامک سٹیز کہہ لیں آپ یا اسلامک اسٹیٹس کہہ لیں، اور اس کے اندر بیسیکلی ان کی ایک اسلامک نیڈز ایک بندے کی ٹوٹل دیکھ کے اور جتنی آبادی ہو اس سے ملٹیپلائی کر کے ہم جتنی ڈیمانڈ ہو اتنی ایکولی سپلائی کر دیں، اور ڈیجیٹل اسلامک ریولوشن ایک میگا ریولوشن آئے ہر شہر میں پوری دنیا میں، یعنی اس اسلامک سٹی کو جتنی انڈسٹری کی ضرورت ہو، ایگریکلچر کی ضرورت ہو، سروسز کی ضرورت ہو، تو یہ تمام چیزیں اس کی گورننس کے لیے بے شک آپ یہی سروسز سیکٹر میں اس میں سیاست کو والی پارٹی بیسیکلی یہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو
اکٹھا کر لیا جائے اور ہم سب برابر ہو جائیں اور منی پیپر منی ختم ہو جائے تو انشاءاللہ ہم یہود و نصارہ کے غلامی سے نکل آئیں اور اپنا نظام ایک مینیج کریں اور اس میں ٹاپ کلاس جو محنتی لوگ ہیں انہی کی ٹیم بنائیں اور جو اداروں کی ضرورت ہے ان کو رہنے دیں اور جن کی نہیں ہے تو ری انجینئرنگ ری اسٹرکچرنگ بھی کرنی پڑے گی۔ اس میں آرمی کا رول ایسا ہو سکتا ہے کہ تمام جتنی آرمیز ہیں پوری دنیا میں مسلمان کی ان سب کو پہلے تو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور ایک آرمی بے شک ہو اور سب ہم ایک آرمی بن جائے اور یہ مجاہدین ہوں جو صرف قرآن و سنت کو فالو کریں انشاءاللہ اور اسلام کی خاطر ہی اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہی صرف اس کو بنایا جائے تو انشاءاللہ اس میں تمام آرمیز اکٹھی ہو کے اچھا پھر یہ جہاد ہم نے آپس میں ریلیجنز کی بیس پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم اسرائیل میں اگر لڑنی ہے ہم نے تو بجائے ایک دوسرے سے لڑنے کے اور ایک دوسرے کو مارنے نقصان کرنے سے بہترین آپشن یہی ہے کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت کو فالو کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو یہی تمام یہودی عیسائی اور مسلمان سارے ماشاءاللہ مسلمان ہو کے بڑی خوشی کے ساتھ اپنے فلسطین میں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے حساب سے جو سیٹن ہے جو ایلیٹ کلاس ہے یہی سارے فساد پیدا کر رہی ہے، میڈیا انہی کے کنٹرول میں ہے اور یہی چاہتے ہیں کہ لڑتے رہیں مرتے رہیں اور آخر ہم اپنی اسٹیٹ بنا لیں جس کو جو ورلڈ آرڈر کہہ لیں علم ورلڈ آرڈر کہہ لیں۔ تو ہم سب کو ریئلائز کرنا ہے اور یہ جو آرمیز ہیں پھر جو پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، یہ جو کمپلیٹ میں نے یوٹیوب چینل میں جس کی ڈیٹیلز دی ہیں تو پھر انشاءاللہ جب سارے ہی پیار محبت کے بندھن میں جڑ جائیں گے اور اسلام کے ساتھ جڑ جائیں گے تو تمام ممالک ایک دنیا میں ایک اسٹیٹ میں کنورٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور بے شک اس آرمی کو پھر ختم کر دیا جائے اور اس کی سیکیورٹی اللہ کے ذمے ہو جائے گی انشاءاللہ اور کیونکہ ہم نیک اعمال کریں گے قرآن و سنت پہ چلیں گے تو اسی طریقے سے ہم ایک اگر چھوٹے لیول سے پاکستان یا جس کو خراسان کہیں پاکستان افغانستان ایران یا اسی طرح سارے اسلامی ممالک اور پھر پوری دنیا بھی سلوشن کے انتظار میں ہے تو آئیں سب، یو آل آر ویلکم، تو آئیں یہی سیدھا راستہ ہے تاکہ ہم اپنے اداروں کو ریسٹرکچر کر لیں اور جہاں جہاں حرام کام ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل بزنس مینجمنٹ ہم پڑھا تو رہے ہیں لیکن اس میں بیسیکلی ہم ملینئر بلینئرز بنوا رہے ہیں تو کیونکہ ڈیجیٹل اسلامک بارٹر سسٹم میں کرنسی ختم ہو جائے گی تو اس میں یہ بارٹر سسٹم ہوگا تو اس میں یہ ملینئر بلینئر کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا تو جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی سپلائی چیزیں پروڈیوس ہوں گی، ہر بندہ حلال طریقے سے کام کرے گا اور یہ دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ اور بے شک اسلامی عدالتیں بھی ہوں شروع میں اور امید ہے جب وہ سارے ہی جب عدل اور انصاف کا نظام دیکھیں گے اور فری اور جلد انصاف ہر ایک کو ملے گا اور ہر کوئی قرآن و سنت میں خود ہی فیصلہ کر کے اپنے مسائل عدالت تک آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل یوں حل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہی دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے تو میرا یہ میسیج پوری دنیا کے لیے ہے کہ آئیے ہم سب مل کے اس دنیا کو جنت بنائیں اور ڈیجیٹل اسلام کے کانسیپٹ کو لے کے تمام ریسورسز کو ایکولی ڈیوائڈ کر لیں، اس دنیا کو ہم یوز تو کریں لیکن دنیا کی محبت دل سے نکال دیں اور اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے اور جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے انشاءاللہ اینڈ پہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں بھی جنریٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ دعاؤں کے ساتھ یہ میسیج ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ
اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے اور سنت کو پڑھنے میں اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں زمینی خداؤں سے جان چھڑوائے اور ہم صرف ایک اللہ کو ہی، یہ اللہ کا ہی سجدہ کریں۔ تو اس میں اب انڈیویجولی ایک بندہ اپنے لیول پہ، میں اپنی فری سروسز آن لائن، ویسے میں نے یوٹیوب چینل بنا دیا ہے، تو میرے لیکچر سارے فری اویلیبل ہیں، تو میں نے اس پہ بسم اللہ تو کر لیا ہے، اور ایون آرگنائزیشن میں ریزگنیشن تک بھی دیا، اس لیے احتجاجاً کہ ہمارا نظام کیپٹلزم کی طرف نہ جائے، چاہے ڈیجیٹل بزنس، فری لانسنگ اور یہ ساری چیزیں ان کو ہی ملینئر بلینئر بنا رہی ہیں اور باقی ہمیں ایکسپلائٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ آن لائن یا آف لائن جو بھی سروسز ہوں گی، یہ فری آف کاسٹ ہوں گی، فری نالج ٹرانسفر ہوگا، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا، اور ساری دنیا سب ایک ہی مسلمان جب بن جائے گی انشاءاللہ، تو ہم سارے اس سے مستفید ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اور دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو اور قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اور سوری، اس میں ایک پوائنٹ ایڈ اور یہ بھی کرنا تھا کہ اس میں جو خلیفہ کا رول ہوگا وہ ایک استاد کا رول ہوگا، باقی ظاہری بات ہے ہر چھوٹے چھوٹے جو شہر بنیں گے یا اسلامی ریاستیں بنیں گی تو ان کے اپنے گورننس کے جو بھی سسٹم ہوں گے، میرٹ بیسڈ، یا جو بھی آنیسٹ لوگ ہیں، ایک ہی بجائے ڈیفرنٹ پارٹیز بنانے کے ایک ہی پارٹی بنے، جس میں آپ بے شک آرمی کے لوگ اور پیپل پارٹی اور نون لیگ اور عمران خان، پی ٹی آئی ہے، جن کے بھی مخلص لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں، ان کی پارٹی بنائیں، ایک ہی پارٹی ہو جو پورے نظام کو چلائے۔ تو اور مقصد یہ ہے کہ جی اللہ کی حکمیت ہو، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں، ہم سب جب برابر ہوں گے، اور بارٹر سسٹم سود کو ختم کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے یہ دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ، اور اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا اس سسٹم کو فالو کرتی چلی جائے گی، اور یہ سرکل بڑا ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔